کیا عورت کو بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کا حق نہیں؟ حلال عمل جسے معاشرہ مشکل بنا دیتا ہے۔ ہم آپ کی بیوہ بیٹی کو بہو بنانے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے بچوں کو ہم نہیں اپنا سکتے۔ صادقہ نے رافیہ سے کہا جو اپنی بیوہ بیٹی کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ کیا بچوں کو ماں سے دور کرنا ظلم نہیں ہوگا؟ آخر اتنے چھوٹے بچے ماں سے دور کیسے رہیں گے؟ رافیہ نے بلبلا کر کہا۔ صادقہ: دیکھیں بہن، میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، لیکن آپ بھی ہمارا مسئلہ سمجھیں۔ ہمارا بیٹا کنوارا ہے، جبکہ آپ کی بیٹی 2 بچوں کی ماں، لیکن پھر بھی ہم آپ کی بیٹی اپنا رہے ہیں۔ آخر ہم رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایسا کون سا لڑکیوں کا کال آ پڑا تھا جو بیوہ سے شادی کے ساتھ اس کے بچے بھی پالنے پڑ رہے ہیں۔ صادقہ کی بات تلخ صحیح مگر سچ تھی۔ رافیہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کبھی بھی بچے نانی کے پاس چھوڑ کر دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے وہ مایوس ہو گئی تھی۔ رافیہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا جواد اور ایک بیٹی صبا، جس کی تعلیم مکمل ہوتے ہی انہوں نے شادی کر دی تھی۔ صبا اپنے شوہر احسن کے ساتھ بہت خوش تھی۔ 2 بچوں نے صبا اور احسن کی زندگی مکمل کر دی تھی، مگر جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک دن دفتر سے گھر آتے ہوئے احسن کی گاڑی کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو گئی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ احسن کی جاتے ہی صبا کی زندگی سے خوشیوں کے تمام رنگ بھی چلے گئے۔ گزرتے وقت کے ساتھ صبا نے تو خود کو سنبھال لیا، لیکن حالات تھے کہ کسی طرح سنبھلنے میں نہیں آتے تھے۔ بچوں کے تعلیمی اخراجات، گھر کا خرچہ اور بچوں کی چھوٹی موٹی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے صبا نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن بچے اپنی پچھلی زندگی کی آسائشیں نہیں بھول پا رہے تھے۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کی زندگی کی باریکیاں سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ اوپر سے گھر سے باہر نکلتے ہی صبا پر مصیبتوں کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ہر چند کہ وہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن اس کی عمر ابھی کم تھی اور خدا نے اسے حسن کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اس لیے جب ہر راہ چلتی نظر نے صبا کا پیچھا کرنا شروع کیا تو صبا کی امی نے بیٹی کی دوسری شادی کے لیے کوششیں شروع کر دیں، لیکن یہاں صبا نے شرط رکھ دی کہ وہ دوسری شادی اسی صورت میں کرے گی جب کوئی مرد اس کے بچوں کو اپنائے گا۔ یہ کہانی صرف صبا کی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی ہے جو ہمارے معاشرے میں بیوہ ہوتی ہے۔ یوں تو ہمارے معاشرے میں بیواؤں کے حقوق کے بہت بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں بھی بیوہ سے نکاح کا بہت ثواب رکھا گیا، مگر ایک عورت کو بے وقوف بنانے کے بعد کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے اور ان کا سدباب کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مالی پریشانیاں کوئی نہیں بانٹتا۔ ایک بیوہ خاتون پر سب سے بڑی مصیبت تب آتی ہے جب اس کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں رہتا۔ بھلے شوہر کے ساتھ اس نے کتنا ہی اچھا وقت دیکھا، اس کی دنیا سے جاتے ہی سب بدل جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بیوگی کے بعد نہ تو سسرال والے ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی میکے والے۔ اگر کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی ہیں تو آس پاس کے لوگ، محلے اور بدنیت رشتہ دار جھوٹی ہمدردیاں جتا کر خاتون کی توجہ سمیٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر خاتون اپنے گھر کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے ملازمت کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس عمل کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس کو محض خاتون کی سیر و تفریح کا خطاب دے کر ہر موقع پر پریشان کیا جاتا ہے۔ کوئی عورت اپنی خوشی سے بیوہ نہیں ہوتی، لیکن معاشرہ بیوگی کے بعد عورت سے ایسا ہی سلوک کرتا ہے جیسے اس نے اپنی مرضی سے بیوگی کی چادر اوڑھی ہو۔ اگر مرد کی بیوی بڑھاپے میں بھی مر جائے تو لوگ فوراً دوسری شادی کا مشورہ دے ڈالتے ہیں، لیکن اگر عورت جوانی میں بھی دوسری شادی کرنا چاہے تو تانے دے دے کر اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر خاتون کے بچے بھی ہوں تو بچوں کے ذریعے بھی ماں پر ذہنی دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اسلام بیوہ خواتین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو بیوہ خواتین سے نکاح کو بہت فضیلت دی گئی ہے۔ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی اور 25 سال تک کوئی دوسرا نکاح نہ کر کے یہ پیغام دیا کہ خوبصورت شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے عورت کا پہلے بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بیوہ خواتین سے نکاح کر کے بیوہ خواتین سے نکاح کو فروغ دیا تاکہ ان کو سہارا اور کفالت کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ لیکن ایسی خاتون جو بچوں کی پرورش کے باعث دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو ایسی خواتین کے لیے بھی اسلام میں بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے بچے یتیم تھے۔ جبکہ یتیم بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ معاشرے میں بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کی کمی نہیں، ہم اگر اپنے مزاج میں تھوڑی تبدیلی پیدا کر لیں تو ایسے مجبور اور بے سہارا افراد کی مدد کر کے ان کو اچھی زندگی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ بیوہ خواتین اگر نکاح کرنا چاہیں تو غیر ضروری رسم و رواج میں قید کرنے کے بجائے
سیرت نبوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا عقد ثانی کروا دینا چاہیے۔ کوئی مرد اگر بیوہ خاتون کے ساتھ ان کے بچوں کی کفالت اور نگہداشت کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے صرف اللہ کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گزرے گا اس کو اتنے بالوں کی بقدر نیکیاں ملیں گی، اور جس نے یتیم بچی یا بچی کے ساتھ احسان کیا تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ اگر خاتون شادی نہیں کرنا چاہتی تو بھی ان کے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے اور طنز و تحقیر کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں صرف آسانیاں پھیلا کر بھی بہت بڑی تبدیلی کا آغاز کر سکتے ہیں، اور دین اسلام ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی ہی ترغیب دیتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔